ब्रेक के बाद खुशामदीद अफगान ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलूं कि अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे। अभी उन्होंने फिर से गैर इश्तियाल फायरिंग की है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, और पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत भरपूर जवाब दिया है उनको। वो बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कल जैसे तलाल चौधरी साहब ने पूरी इंतजामिया के साथ जो है सूबाई इंतजामिया जितने भी है, होम सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ मिलकर मीटिंग की है। पाकिस्तान इस वक्त रेड अलर्ट भी है, इसके अंदर सिक्योरिटी रेड अलर्ट भी है, और खास तौर पर क्राउडेड प्लेसेस में कहा जा रहा है कि खतरात आ सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो अपनी हार को जो है जो पाकिस्तान ने भी उनको जवाब दिया था, जो दहशतगर्दी वो करते थे, उसका वो बदला लेने की कोशिश करें। इस वक्त इतलात ये आ रही है कि मोहम्मद बाजोड़ के पास जो है और अफगान बॉर्डर्स के पास उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से जवाबी कार्रवाई अभी वो खामोश हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा। ये जो हो रहा है अफगानिस्तान अफगान तालिबान जो है बिल्कुल अब इस खित्ते के लिए रोग एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब क्या किया जाए इनको चुप कराने के लिए? आज रूस से भी आवाज उठी है इनके खिलाफ। देखिए, जो जवाब आज पाकिस्तान ने दिए ये इनके लिए एक वाज़ेह तशरीह होनी चाहिए। पाकिस्तान या कोई भी इलाकाई ताकत या कोई बैन अवी ताकत अब इस बात की मरहून मिलत नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी को बतौर एक खारजा पॉलिसी की हिकमत अमली के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान ने आज उनकी बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में जो जवाब दिया है वो ना सिर्फ मौसम है बल्कि इस बात की वजाहत है कि पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दी के रोब में नहीं आएगा। पाकिस्तान किसी सूरत दहशतगर्दी के उस पर नहीं आएगा। ये मुझे बताइएगा कि अफगान तालिबान जो है इस वक्त मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए अमाजगा बन चुका है दहशतगर्दों के लिए। टीटीपी हो, बीएलए हो, फिर वहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं। रूस की तरफ से आवाज़ें उठी हुई है, और जैसे आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी के तौर पे ये यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और हिंदुस्तान पीछे बैठा हुआ है इनके, और हिंदुस्तान की सारी कोशिश कर रहा है। कल मोदी साहब इसराइल के अंदर थे, वो भी जाहिर बात है कहीं ना कहीं उनका भी एक नेक्सस बनता है। तो इस वक्त तो पूरा जो गेम है वो सामने आ चुका है, और ये पूरा पाकिस्तान को कॉर्नर करने की सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इस पर ये बात दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रेशर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हकीकत है वो यही है, जैसे कि रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा ने भी वाज़े किया कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तकरीबन 33,000 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं, और इसके अलावा तकरीबन 33 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस भी हैं, और वो ज़ेर साया भी हैं अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अब ऐसी सूरत हाल में ये किस तरह मुमकिन है कि आप एक ऐसी रजीम को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तमाम अफगानों के मुस्तकबिल के लिए इस जगह पे छोड़ दें? यानी कि जिस बुनियाद के ऊपर 2001 में अफगानिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आगाज हुआ, आज 26 सालों के बाद वही जंग दोबारा जो है अफगान तालिबान जो है वो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा हवाला दिया, 9/11 जैसी सूरत हाल है। गालिबन प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इसी तरह की बात की है कि इस वक्त अफगानिस्तान में 9/11 से भी ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तोरा बोरा का हवाला दिया था कि वो वक्त दूर नहीं है कि तोरा बोरा जैसे उनके साथ मामला किए जा सकते हैं। रोग एलिमेंट्स हैं, अफगान तालिबान कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। रूस की तरफ से जिसने इनको लेजिटिमेसी बख्शी हुई है, रिकग्नाइज किया हुआ है, उसकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। 35,000 का फिगर आप कोट कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह चुका है कि अमाजगा बन चुका है दहशतगर्दों के लिए, लेकिन ये ऐसे बन चुका है कि इंडिया इसका दोस्त यार बन चुका है। एम्बेसीज वहां खोल रहे हैं वो, और इस वक्त सेंट्रल एशिया, पूरा यूरो एशिया जो है अफेक्ट हो रहा है। अराउंड 30% ऑफ दी ज्योग्राफी जो है वो अफगान तालिबान की इनडिसाइसिवनेस और सपोर्ट टू द टेररिस्ट ग्रुप्स अक्रॉस द ग्लोब, उनकी जो सपोर्ट है उसकी वजह से वो इस वक्त इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। माया साहिबा, देखिए, जो चीज़ बड़ी अहम है जानने की वो ये है कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 1373 है वो इस बात पर पाबंद करती है तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक को कि वो किसी सूरत जो है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बिना पर पनाही करें, और जो लोग इसके अंदर बराह रास्त फाइनेंसिंग करेंगे उनके खिलाफ भी सैंक्शन, उनके खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर वो अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर दहशतगर्दी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी को फरोग़ देंगे तो इसके जो मुज़म्मरात हैं वो उन तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और तालिबान रजीम को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पूरे जो अफ़गान हैं वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल इस किस्म का हो। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान पुरअमन हो, पाकिस्तान का अफ़गानों के साथ, अफ़गान अवाम के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है।
لیکن آپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ افغانستان کی جو رجیم ہے وہ منشیات کی بنیاد پر، غیر قانونی اسلحے کی بنیاد کے اوپر اور دہشت گردوں کی بنیاد کے اوپر اثر انداز ہو سکے گی، کسی طرح بھی پاکستان کے اوپر۔ بالکل، آپ نے طالبان رجیم کی حوالہ دیا، ان کو سوچنا چاہیے ایک نیا فنومینا اس کے اندر افغانستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور جو کہ پہلے بھی تھا وہ پاکستان تک اس کے فٹ پرنٹس آ گئے ہیں۔ داعش والے، داعش خراسان گروپ جو ہے، جنہوں نے ابھی اسلام آباد میں جو امام بارگاہ میں جو دہشت گردی کا حملہ کیا تو اس کی ذمہ داری قبول کی۔ کتنی پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ افغان طالبان اور داعش کے مابین لگتا یہ کہ بظاہر ان کی درمیان کوئی لڑائی ہے، لیکن اس واقعے میں ثانیے میں جس پر پاکستان نے کارروائی بھی کی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانوں پہ، جو فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں پہ اور داعش کے ٹھکانوں پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے پہلے جو ہم نے ریٹیلیشن میں لیا تھا۔ کتنی انوکھی بات ہے کہ داعش اور افغان طالبان بظاہر آن ڈفرنٹ سائڈز ہیں، نظر آتا ہے آئیڈیالوجیکل وائز، لیکن پاکستان کے خلاف یہ دونوں ایک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مختلف گروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اس وقت دہشت گردی کو بطور ایک تجارت کے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت، نہ نظریے کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ، نہ اسلام کی سربراہی کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو جو ہے جان بوجھ کے بدزن کر رہے ہیں اسلام سے، جو کلچرل ان کی کانٹیکسٹ ہیں، جو ان کی ٹرائبل کانٹیکسٹ ہے، اس کی بیسس کے اوپر ایک اسلام کا انہوں نے ایک نمبر اٹھایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہند کے ساتھ جو اسلام کے مطابق کافر ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان کے خلاف، جو ایک اور اسلامی ملک ہے، اس کے خلاف جو آپ یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ پاکستان اور افغانستان میں بہت فرق ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کی ترجیحات سر فہرست رہیں گی، اور اگر افغانستان کے اندر یہ افغان حکومت سچ مچ اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوتی تو ابھی تک کچھ کر رہی ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تک عبوری حکومت ہی ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ ابھی تک وہ مختلف قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے اپنی لیجیٹمیسی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو یقینی طور پہ ناممکن ہے اور نہ ہی کبھی پائیدار ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوحہ اگریمنٹ ہوا تھا 2021 میں، تو یہ بات انشور کروائی گئی تھی تمام جتنے بھی فریقین تھے کہ یہ جو افغانستان میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اس بات کو یقین دہانی کرے گی کہ ان کی سرزمین کسی بھی صورت جو ہے دہشت گردی کے لیے، دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ وہ تو دوحہ اگریمنٹ تو ہوا میں اڑ گیا ہے۔ ساتھ ساتھ امریکہ جو جب یہاں سے گیا تھا افغانستان سے تو بہت سارے ہتھیار چھوڑ کے چلا گیا، جو اس وقت اطلاع یہ آتی ہے کہ وہ افغان بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے پاس جو ہے وہ پاکستان میں ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور مارکیٹوں میں وہ بک رہے ہیں۔ تو یہ امریکنز کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو انہوں نے اپنا میس وہ چھوڑ کے گئے تھے کچھ کام کریں، کچھ پاکستان کا ساتھ دیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو ذمہ داری ہے ان کی وزارت دفاع کے مطابق ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ کسی صورت امریکن اسلحہ پیچھے نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ ان کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق، امریکہ کے نجی قانون کے مطابق جو ہے نہ صرف ان کو مؤثر طریقے سے تباہ کرنا ضروری تھا، اور اگر وہ تباہ نہ کرتے تو کسی علاقائی طاقت کو دیتے۔ بہت شکریہ آپ کا ماہر سلطان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا مختصر وقت کے لیے آئے۔ یور فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ، تھینک یو سو مچ، یور انسائٹس بہت آپ نے صحیح طرح سے چیزوں کو سمجھا۔ ابھی ہمیں جوائن کر چکے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو ابھی افغانستان جو ہے وہ ایک طرح سے افغان طالبان جو ہیں جو کہ اب ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، ان کے ڈالرز ان کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے، ڈالرز اکانومی پہ وہ اپنی پوری عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے بارڈرز پہ انہوں نے غیر بلا اشتعال انپرووکڈ فائرنگ کی ہے یہاں پہ، اور جس پر پاکستانی افواج کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جواب دے کے ان کو چپ کرا دیا گیا، ان کی بندوقیں خاموش ہو گئی، شاید کہیں وہ بھاگ گئے ہو گئے۔ ہمیں جوائن کر چکے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، ڈیفینس ایکسپرٹ ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، یہ بتائیے گا کہ افغانستان جو ہے، افغان طالبان جو ہے، اب ان کو کیا کس زبان میں سمجھایا جائے؟ ڈپلومیسی کر لی ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم نے اپنا بھرپور دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جو آرٹیکل 51 ہے جو آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ دفاع کریں، اس کے ذریعے سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ بھی کر دیا، ان کو سمجھایا بھی گیا کہ ان کو آپ کنٹرول کریں، وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی افغان طالبان کے خلاف ہے، کوئی کائنیٹک آپریشن کلیکٹیو آ سکتا ہے ان کے خلاف؟ جی عابد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں موجود؟ بہرحال یہ اطلاع
ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان کو ملانے کی. جیسے میں نے کہا کہ افغان طالبان جو ہے وہ باز نہیں آ رہے. باز کیسے آئیں گے جن کی فطرت ہی یہی ہے, چائے کی پیالی سب کو یاد ہوگی. وہ بہرحال کیا میں اس کا حوالہ دوں یہاں پہ, وہ اب سارے معاملات ہیں یہاں پہ. اور افغان طالبان جو ہے وہ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو ہرٹ کرنے کے لیے. کتنی عجیب بات ہے کہ دو مختلف آئیڈیالوجیز, افغان طالبان کی آئیڈیالوجی اور ہندوتوا آئیڈیالوجی, دو مختلف نظریات ہیں, لیکن ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے, ہاتھ جوڑ کے, جیسے جے شنکر صاحب جو تھے ملے تھے ان کے فارن منسٹر سے دلی کے اندر, اور کوئی ان کو پوچھتا تو کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو ہندوستان, جو کہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں, جو انسانیت کے سویلائزیشن کے خلاف ہیں. اور اطلاعات یہ بھی آتی ہیں کہ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ صاحب, ان کی بھی باتیں کوئی نہیں سنتا ہے. یہ بھی ہے عجیب 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 معاملات ہیں. لیکن افغان طالبان اور افغانستان کے اندر پچھلے 2 مہینے پرانی خبر یہ بھی ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کہ افغانستان کے اندر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا تھا, افغانستان کے بہت ہی جید علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پہ اسلامی ملک کے خلاف. یہ حوالہ دیا تھا, پتہ نہیں ان کی بھی باتوں کو یہ لوگ نہیں سنتے ہیں. اور اس کے اندر تو بہت سے افغان طالبان کے اندر علماء کرام بھی ہیں موجود جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی تشریحات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب. جی عابد صاحب, یہ افغان طالبان باز نہیں آ رہے, پھر سے بلا اسٹائل فائرنگ کی انہوں نے پاکستان افغان بارڈر پہ, ہم نے جواب دے کے ان کو خاموش تو کرا دیا ہے, پھر کیا کیا جائے ان کے خلاف مزید؟ اور جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جی, یہ بڑے عرصے سے یہ جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ اب تو یہ بالکل رجیم اپنے آپے سے باہر چلی گئی ہے. یہ رجیم تو اپنے آپے سے باہر کو پچھلے 1.5-2 سال سے گئی ہوئی ہے, جہاں پہ ایک پوری کیمپین پاکستان کے اگینسٹ چلائی جا رہی ہے. ٹیررزم ہو رہا تھا, ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تحریک طالبان پاکستان کے تھرو. اب یہ نیٹ ورک ایسے تھا کہ تحریک طالبان جو تھی وہ پراکسی بنی ہوئی تھی افغان رجیم کی, افغان رجیم پراکسی بنی ہوئی ہے انڈیا کی, اور پھر بیونڈ اس سے بھی اوپر ایک جو ہے سیٹ اپ چلا جاتا ہے. سو یہ اس طرح کی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو آلریڈی ہو رہا تھا. اس میں ان کے لیے کنڈیوسو صورتحال وہاں پہ پیدا کر دی گئی تھی. جو نیٹو فورسز ہیں, امریکن ٹروپس ہیں, وہ اپنا اسلحہ وہاں پہ مور دین 7 بلین کا چھوڑ کے چلے گئے تھے, جس میں ایون 5 سے 7 لاکھ تو ایون اسمال آرمس تھے. اور آپ کو پتا ہے کسی ریزن کے لیے, انسرجنسی کے لیے اسمال آرمس جو ہیں وہ بیسک ویپن ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ والے ویپنس تھے جو کہ دنیا کے سب سے اچھے ویپنس ہیں, جس میں M60 رائفلز ہیں, M4 رائفل ہے, M24 ہے, نائٹ ویژن گاگلز ہیں, نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں. سو وہ ایک جو تھی وہ سیمیٹری کو ڈسٹرب کرتی تھی. وہ کسی بھی طریقے سے جب آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے تو وہ اس سیمیٹری کو بھی ڈسٹرب کرے تھے. سو ایک بہت کنڈیوسو ان کے لیے چیز مہیا کر دی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے انوالو تھے. کیونکہ اب جب جو بارڈر پوسٹ سے فائرنگ ہوتی ہے تو وہ افغان نیشنل آرمی ان کو مین کرتی ہے, اور افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ ڈائریکٹ افغان رجیم کے اندر ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو پوسٹ ہیں نہ صرف یہ اس صورت میں فائر کر رہی ہیں, بلکہ جب زر اندازی ہوتی ہے, جب انفلٹریشن ہوتی ہے, تو وہ بھی یہ پوسٹ اس میں سہولتکار کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی یہ پوسٹیں, ان کے پیچھے ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور پیچھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تک یہ پوری ایک کل چین ہے جو ان کو تحریک طالبان کے جو ٹیررسٹ یہاں آتے ہیں ان کو یہاں سے کراسنگ کرانے میں سہولت یہاں سے مہیا ہوتی ہے. یہاں پہ یہ اسمبل ہوتے ہیں, یہ ان کے ہاربرز ہیں, یہاں پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے, اور پھر یہ پاکستان میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پورا کل چین اس کے اندر انوالو ہے, اور یہ اس کو ان کی پوری حمایت. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ فینومینا عابد صاحب ایک اور بھی ہے, جو کوڈ کاپٹرز ہیں, یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. ان کی جو لاجسٹکس ہے, یہ جو کس طرح سے رسائی, جیسے آپ نے بہت انٹرسٹنگ حوالہ دیا ہے, یہ افغانستان کے ذریعے سے آ رہے ہیں, اور کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ کہاں مینوفیکچر ہو رہے ہیں یہ چیزیں, اور یہ جو کوڈ کاپٹرز ہیں جو کہ دہشت گرد جو ہیں ہمارے پولیس افسران کے خلاف, سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو یہ حملے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کا روٹ کیا بن رہا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو آپ نے ڈالرز کی بات کی تھی, وہ تو سب کو پتا ہے. اب بہت سارے انٹرنیشنل پبلیکیشن میں بھی آ گیا کہ ہر بدھ کو ایک جہاز لینڈ کرتا ہے جس میں ڈالرز ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, کون بھیج رہا ہے, آئی تھنک اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے جب یہ پاکستان کو سارے دوست ممالک نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, دوحہ میں وہ معاملات ہوئے نیگوشیشن کے, وہ ترکی میں ہوئے, استنبول میں ہوئے, وہ یہ بیچ میں انوالو ہوا. وہ ایک سیریز چلی پچھلے 1.5-2 مہینے کی, کچھ 1.5 سے 2 مہینے کا, جس کے اندر جو پہلے جب یہ فائرنگ کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد اسی دوران اگین پھر جہاز بھر کے کوڈ کاپٹرز کے
IL-16, अब आप चेक कर लीजिए IL-16 किसके पास, IL-17 वो इंडिया के पास हैं, वो क्वाड कॉप्टर्स और वो चीजें, देखिए ये इसके अंदर वो एलिमेंट ऐड ये उन्होंने जो कि इस वॉर को, इस टेररिस्ट वॉर, ये जो वॉर जो टेररिस्ट पे बेस्ड है, टेररिज्म पे बेस्ड है, उसके अंदर बहरहाल आबिद साहब, थोड़ी सी कतई कलामी के लिए आपको माजरत है, मैं ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं अपने हमारे व्यूअर्स को कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है गज़बुल हक के नाम से, और वो जो है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है बहुत हो गया, दैट्स टू मच, इट्स टाइम टू रिस्पॉन्ड, और अब रिस्पॉन्स आ रहा है। गज़बुल हक जो है ये लॉन्च कर दिया गया है ऑपरेशन इन रिटेलिएशन टू द अनप्रोवोक्ड फायरिंग फ्रॉम अफगान तालिबान from across the border, and without any justification Pakistan has always utilized its right according to the Article 51 of the United Nations, which gives the right to any country, to any sovereign country, to act in self-defense, and Pakistan has been working and Pakistan has been using the right to self-defense because there has been relentless provocations and ceasefire violation from the Afghanistan side, attacking the innocent civilians, the security forces, and if terrorists are infiltrating from Afghanistan border into Pakistan, और आज पाकिस्तान ने गज़बुल हक का ऐलान कर दिया है, और अब इंशाल्लाह दहशतगर्दों के ठिकानों को समझाया जाएगा कि आपने पाकिस्तान को बहुत हल्का लिया हुआ है, और जो आज जो कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल उनको समझा दिया गया था कि पहले जो हमने किया था वो प्रिसाइज मिलिट्री अटैक्स, प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी, यानी ये कि प्रिसाइज स्ट्राइक्स का मतलब ये कि जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे उन पे हमला था, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है, और अभी कभी भी पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहेगा, और ना कभी इसने ऐसा चाहा है कि कोई इनोसेंट सिविलियंस इसके अंदर आए, लेकिन दहशतगर्दों ने हमेशा ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल किया है, और इस तरह से वो नेगेटिव और इस तरह से वो अपने ये बयानियां फैलाते हैं कि दहशतगर्द जो है कि ये देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का ये मामला हो रहा है। पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरफ से मेजर्ड and a very concrete and a very specific मिलिट्री स्ट्राइक्स किए थे दहशतगर्दों के ठिकानों पे, टीटीपी के ठिकानों पे, फितरतुल खवारिज के ठिकानों पे, जो पाकिस्तान पे आके हमलावर होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है उनकी, कभी वो अफगानिस्तान के जरिए से आते हैं, कभी अफगान नेशनल्स के जरिए से आके सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं, हमारे मस्जिद और इमाम बारगाहों पे हमले करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं, और ये पाकिस्तान की तरफ से गज़बुल हक जो है ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अभी ये नई डेवलपमेंट्स हैं, इसमें जैसे जैसे और आप इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको बताते जाएंगे। आबिद साहब ये बताइएगा, गज़बुल हक जो है पाकिस्तान की तरफ से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च कर दिया है, अभी इसमें ये बहुत ही इवॉल्विंग स्टोरी है, इसमें और डिटेल्स आएंगी, मैं आपसे और कमेंट लूंगा, इस पर आपका क्या राय है आपकी? ये देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जो है अब उसका ज़ाहिर सब्र का पैमाना बहुत दफा लबरेज हो गया। पाकिस्तान ने कई दफा बताया, इंटरनेशनल कमेटी को बताया, अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की, जो ये मॉस्को फॉर्मेट था उस फॉर्मेट के अंदर भी जिसमें ईरान, मॉस्को, चाइना, पाकिस्तान थे, इन उधर भी समझाने की कोशिश की, तो किसी भी तरीके से जब बात समझ नहीं आ रही, और अब आपने देखा कि किस तरीके से अगर आप अक्रॉस देखें इस वक्त, आप उनके सोशल मीडिया को देखें, वहाँ जो उनकी न्यूज एजेंसीज और उनकी जो खबरें आ रही हैं, तो पूरा एक वॉर हिस्टेरिया अफगानिस्तान में क्रिएट किया गया है। इस वक्त जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो पूरी की पूरी जो आपके लिए जो जनरल सेंटिमेंट है उसको मोबिलाइज किया जा रहा है कि जैसे जो है वो पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान को पता करना जो है खुदा न खास्ता वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और जो है वो अपनी बका के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बहुत देखिए इस सारे के पीछे एक जो है ना बहुत एक नैरेटिव है जो कि बड़े अरसे से क्रिएट किया गया है, और इसमें इंडिया में जब ये यहाँ पे नेटो फोर्सेस थे, जब अमेरिकन यहाँ पे थे, वो काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे, तो जो विनिंग हार्ट एंड माइंड्स था या जो सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट थी, वो बहुत सारे इंडियंस की रोड्स बना रहे थे, हॉस्पिटल्स बना रहे थे, उनके एजुकेशन सिस्टम को देख रहे थे, ट्रेनिंग को देख रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी इंडोक्ट्रिनेशन की है जनरल लोगों की, और अब वो जो इवन मैसेज के अंदर वो चीजें जो है वो फैला दी। इसके साथ साथ आप देखें 2021 से लेके आज तक 2026 तक अफगानिस्तान के अंदर पे 23,000 मदरसे बने हैं, और वो जो 23,000 मदरसे हैं वो बहुत रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को। अब जो खवातीन हैं वो 5वीं के बाद स्कूल नहीं जा सकती, तो वो मदरसा उनको बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि मदरसे में आप बच्चे को दाखिल करवाएं तो 1,000 अफगानी आपको मिलते हैं। तो लोग जो है कारोबार कोई नहीं है, काम कोई नहीं है, अफलास से, भूख से और स्केर्सिटी से बुरी हालत है, तो वो
اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرا رہے ہیں, وہاں پہ ان کو انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں بالکل, یہ تو بات آپ کی بچہ ہے کہ اس وقت حکومتی ڈھانچہ افغانستان کے اندر وہ بالکل گر چکا ہے, کوئی ہے ہی نہیں وہاں, کوئی گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ گورننس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, اور یہ سارا ڈالرز اکانومی بنانا چاہ رہے ہیں. ہندوستان پہ ان کی ریلائنس ہے. اور عابد صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ ہندوستان کہ جو اس وقت جو رائٹ ونگ سیاست ان کی ہوتی ہے, اور جو مودی جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے نظریات کی کہ یہ جو ہے ہندوستان میں کے اندر ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت ان کا انٹرسٹ, اور افغان طالبان جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامسٹ کہتے ہیں, سو کال اسلامسٹ کہتے ہیں, ان کے نظریات مل رہے ہیں, ان کی ذہنی ہم آہنگی ہو رہی ہے. پیسہ ایک ایسی چیز ہے سب کو جوڑ لیتا ہے. دیکھیے, آپ نے جو ہندوتوا کی بات کی ہے, یہ ایکچولی اس وقت 3 ملکوں کے اندر ایک آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے. ایک انڈیا ہے, اسرائیل ہے اور افغانستان ہے. جو ہندوتوا کی جو کانسیپٹ ہے وہ سرورکر نے 1923 میں دیا تھا, جب اس نے وہ کتاب لکھی تھی دی ایسینشلز آف ہندوتوا. اور اس کو ایون اٹس اے ویری اسٹرینج فینومینا کہ وہ ایون زائنس جو تھے, جوز جو تھے, وہ ان کے اندر بھی وہ کتاب بہت پاپولر تھی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ابھی ان کی بہت سمبیوٹک ریلیشن ہے انڈیا کا اور اسرائیل کا. اور آج جیسے اسرائیلی کنیست میں ان کی جو ہاؤس آف کامن ہے اس کے اندر نتن یاہو نے ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ہیبت اللہ حکم زادہ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور ہمارا ایسٹ ہے. تو آپ دیکھیے نہیں, میں اس پہ بہرحال عابد صاحب وہ تھوڑا سا, کیونکہ ہم بھی صحافی ہیں, وہ اے آئی فلٹرڈ ویڈیو ہے, وہ ابھی اس پہ کچھ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ اس نے بیان دیا ہے نہیں دیا. لیکن اس کے علاوہ تو یہ تو ثابت شدہ چیز ہے کہ اسرائیل نیکسس پاکستان کے خلاف جو پاکستان میں مارکت الحق ہوا, انڈین ڈرونز ان کو ملائے گئے, تو اسرائیل تو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے, ایکسس آف ریزسٹنس ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. اور اس کی ایک کڑی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بھی یوز ہو رہا ہے اسرائیلی ایمبیشنز کے ذریعے سے. یہ بالکل یوز ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ہو سکتا ہے اے آئی جنریٹڈ ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے, پھر انڈیا کا جو اوکے عابد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عابد صاحب بالکل, میں آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف فاروق صاحب جوائن کر چکے ہیں, ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں. عاصف صاحب, آج پاکستان نے پاکستان کی طرف سے غضب الحق آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ جو کہ پاکستان افغانستان بارڈر میں ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بس یہ تو اب سلسلہ جاری و ساری ہے, اور یہ کڑی جو ہے ابھی 2 مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر ایک پلان کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ ہو رہا ہے. کبھی بلوچستان میں معاملہ گرم ہوتا ہے اور کبھی یہاں کے پی میں ہوتا ہے. ابھی جو ہے پہلے ان لوگوں نے ادھر جو ہے تیرا اور لنڈی کوسل میں جو ہے نا وہاں اٹیکس کیے, اور آج انہوں نے جو ہے مومان باجوڑ, چترال, ان جگہوں پہ جو ہے نا دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ابھی کے پی کے جتنے بھی ٹرائبل ایجنسیز جو ہیں ادھر ان جگہوں پہ وہ جو ہے نا باقاعدہ حملے وہ یہ کر رہے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی انہوں نے ابھی تک حملے کیے ہیں پہلے بھی اور آج بھی, ان کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور بہت نقصان ان کا پہنچایا جا رہا ہے. کیونکہ جہاں تک یہ افغانستان کا تعلق ہے, ان کی ابھی افغان آرمی بھی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی, جو ابھی انڈیا اس کی وہ ٹرین کر رہی ہے, اور ان کی ایئر فورس کو بھی وہ یہ ٹرین کر رہی ہے. تو وہ لیکن ان میں کنونشنل وار کی صلاحیت تو بالکل ہے نہیں ہے فی الحال. آئندہ ہوگی تو وہ دیکھا جائے گا, اس وقت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جی بارڈر اسکرمشز تو یہ 1947-48 سے یہ کرتے رہے ہیں, اور یہ ہر دفعہ انہوں نے مار کھائی ہے, کبھی بھی ان کو آج تک کامیابی نہیں ملی. اور اب بھی وہی ان کا یہ حال ہے کہ یا تو یہ کوورٹ وار یعنی سوسائڈ اٹیکس کرتے ہیں, یا ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں, یا بارڈر اٹیکس کے اوپر یہ کرتے ہیں. وہ ہٹ اینڈ رن والا ہوتا ہے, رکتے تو یہ کہیں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اکتوبر میں بھی جب ان لوگوں نے ایک باقاعدہ براڈ فرنٹ کے اوپر بلوچستان پورے پروونس کا فرنٹ ہو گیا اور یہاں کے پی کا ہو گیا, انہوں نے جو ہے نا حملے کیے, اور اس کا پھر ہم نے کتنا ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور اسی وقت ہم ان کو جو ہے یہ سارے سلسلے کو ختم کر سکتے تھے, لیکن پھر انہوں نے سیز فائر کی بھیک مانگی, ہم نے نہیں کیا. پھر یہ ہم عرب ملکوں کے پاس گئے, ان کی منتیں ترلے کی, تو پھر جو ہے نا ان کے کہنے پہ ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی کی, سارے ثبوت بھی ان کو دیے, مان بھی گئے, لیکن یہ کہا کہ جی نہیں ہم ان کو
लिख के आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर है कि वो गारंटी कैसे दे सकते हैं, वो तो खुद एक प्रॉक्सी हैं, इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं। आज बाबा साहब आपने बहुत ही आसिफ साहब बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग एक हवाला दिया है कि मीडिएटर्स ने कोशिश की थी, जो बैनुल अक़वामी मीडिएटर्स थे 3 माह पहले जब ये जो मुज़ाकरात हुए कतर के अंदर, टर्काई के अंदर, और कुछ इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने भी कुछ किरदार अदा किया था, वो उसके बावजूद भी अफगान तालिबान जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर चाहें आप इस पर कॉमेंट करना, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसमें यह तय पाया गया था कि किसी भी मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा, इस क्लॉज को, इस एग्रीमेंट को इन्वोक करने की जरूरत है? जी देखें, जहाँ तक हमारा डिफेंस पैक्ट है वो तो कायम है, उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन वो डिफेंस पैक्ट के जो है ना मुहरकात हैं, क्योंकि जाहिर है कि जी जो सऊदी अरब है वो इट इज़ नॉट ए ऑफेंसिव फोर्स टू लॉन्च offensives against the other state. It is an economic power, it's economic giant. वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देती है, उसके पास भी जदीद असला है, अमेरिकन और वेस्टर्न असले उसके पास भी ये मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक जंगजू फौज है वो पाकिस्तान ही है। तो उस लिहाज से ये डिफेंस पैक्ट ये है कि वो इकोनॉमिक फ्रंट संभालती है, क्योंकि एक जंग चाहे छोटी है या बड़ी है, जितनी लंबी है उसको जो फिर सस्टेनेंस जो है, लॉजिस्टिक सपोर्ट और वेपन सिस्टम जो है ना वो ज़रूरी होता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से ये उनका दोनों का ये एक शराकत और ये पैक्ट है। वो अगर टर्की साथ ज्वाइन कर जाता है तो वो फिर उसके डायमेंशन ज़रा ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो उस लिहाज से तो वो चीज़ ये नहीं है कि वो डिफेंस पैक्ट में कोई झोल आ गया है या कमज़ोरी आ गई है। अभी भी जब हम गए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल कतर में, तो उनको फिर ये दोबारा उनको वही सबूत दिखाए और उनकी सारी हरकत ये दिखाई कि पिछली दफ़ा भी आपके कहने पर हम रुके थे, वरना हमने उनका काम तमाम उसी वक्त कर दिया होता। तो इसको हमने उनको भी मान लिया है। तो अभी इसलिए वो अभी कोई बीच में टांग नहीं उड़ा रहे कि जी अभी बस कर दो, ये कर दो। और ठीक है, आसिफ साहब आप हमारे साथ रहिएगा। आप हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें मौजूद। हमें और डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। बहुत शुक्रिया नादिर साहब। ये बताइएगा, पाकिस्तान ने गज़बुल हक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर, कि आज भी वहीं से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। बहुत ही पाकिस्तान बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है हालिया 2-3 महीनों के अंदर। उनको बार बार समझा भी रहा है डिप्लोमेसी के जरिए से कि भाई इनको बास करो, इनको संभालो, ये हमारे मुल्क पे आके हमले करते हैं, वो तो उससे बाज नहीं आ रहे। कभी क्वाडकॉप्टर्स के जरिए से हमले हो रहे हैं और रिलेंटलेस हो रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस, पुलिस ऑफिसर्स सबको शहीद कर रहे हैं। और एक सिक्योरिटी अलर्ट का मामला इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये दुरुस्त फैसला किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि अब डिप्लोमेसी को बहुत मौका दे दिया, अब यही जवाब दिया जाएगा इनको। जी नादिर साहब। ओके, हम नादिर साहब से फिर से रब्ता करने की करते हैं। आसिफ साहब, आपसे सामने में ये सवाल ये रखना चाहूंगा, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स, कुछ सियासी एलिमेंट्स, सबको जनरलाइज नहीं करूंगा, वही फॉरेन पॉलिसी, ये नादिर साहब आ चुके हैं हमारे साथ। नादिर साहब जी, आपका कमेंट। नादिर साहब, ओके, नादिर साहब से अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आसिफ साहब ये बताएगा, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स की तरफ से अभी मेरे प्रोग्राम में एक साहब बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, फॉरेन पॉलिसी ये और वो पुराना हवाला केस की वजह से सारे सब आ गए चीजें। ग्रे एंड व्हाइट में कोई बात नहीं कर रहा, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। आप क्या कहेंगे ऐसे एलिमेंट्स को? मैं ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर लानत भेजता हूँ। ये हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। Simple as that. I will not mince my words in condemning these people, and I consider them more harmful and dangerous to the integrity and sovereignty of Pakistan than Afghanistan or India or Israel. उनकी जरूरत नहीं होती अगर ये हम एक पेज के ऊपर होते और एक हमने यूनाइटेड फ्रंट जिस वक्त हमने पेश किया होता तो किस्सा बहुत मुख्तलिफ हुआ होता। ये तो अंदर के ये जो काली भेड़े हैं और इस तरह की ये गाने और किते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नैरेटिव को ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमदर्दियां कर रहे हैं कि जी हमने वो स्ट्राइक्स लास्ट टाइम जो ये हमने की थी कुछ दिन पहले कि वो ये क्यों की, उधर मारे गए, ये किया। ये तो वो लोग हैं। तो आप इनकी ये बात सुनते हैं और मुझे आप ये सुनाते हैं तो मैं इनके लिए जो है आई हैव
nothing to say for them. میں ان کے لیے افسوس کر سکتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ان کو جو ہے راہ راست پہ لائے, اللہ ان کو راہ راست پہ لے کے آئے. بریگیڈیئر ہارون صاحب دعا کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کے لیے. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب جوائن کر چکے ہیں. آصف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. نادر میر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پاکستان نے غضب الحق آپریشن لانچ کیا ہے, ڈپلومیسی کو بہت موقع دے دیے, ریسٹرین کا بھی مظاہرہ کر دیا, سیلف ڈیفنس میں ایکٹ بھی کیا ہے, لیکن اب that's too much, enough is enough, اور افغان طالبان کو اب سمجھانا پڑے گا کہ آپ شاید اب پیار کی زبان نہیں سمجھتے. پاکستان is facing war on its western border. جس طرح پچھلے سال مئی میں انڈیا کے ساتھ ایسٹرن بارڈر پہ وار ہوئی تھی, ابھی اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ جنگ ہے. تو اس مسئلے کا حل جنگ لیا اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. جو ایڈونچرزم اور پاکستان کے خلاف ایگریشن ہو رہا ہے, جاریت ہو رہی ہے, اس کا صرف ایک آنسر ہے, وار ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو افغانستان اینڈ دی تھریٹ ہیز ٹو بی نیوٹرلائزڈ ان ٹوٹیلٹی, تاکہ دوبارہ نہ اٹھے. ڈیٹرنس ہیز ٹو بی ری امپوزڈ. اگر آپ انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ یقینی کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہانی یہاں چلتی تھی کافی عرصے سے, میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی ہے. دس از ناٹ دہشت گردی, اٹ از وار. دہشت گردی از اے ٹیکٹک, طریقہ ہے جو اس کو استعمال کرتے رہے with plausible deniability. وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے آپ کے, تو اس کا جواب اب فل ایک رسپانس ہے جو ان ٹوٹیلٹی دے رہی ہے پاکستان میں, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو فار گڈ. یہ مسئلہ حل ہو فار گڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہے اور جنگ میں پاکستان کو ایکشن لینا ہوگا اور جنگ کو ان کی ملک میں لے جانا ہوگا. راجو صاحب یہ بتائیے گا, ہندوستان پوری بیکنگ پہ ہے افغان طالبان کے لیے, اور مودی صاحب بیکنگ پہ ہیں, ان کے منسٹر جے شنکر صاحب جھپیاں مارتے تھے, ان کے جو منسٹر گئے ہوئے تھے انڈیا 2 مہینے پہلے, غالباً وہاں لیکچر دینے سے ان کو کتراتے رہے کہ بھائی آپ خواتین کے حوالے سے تو کوئی کردار ادا کریں. پاکستان کے خلاف پورا لاجسٹک سپورٹ, اسکواڈ کاپٹرز مل رہے ہیں دہشت گردوں کو, انڈین لگ بھی رہا ہے کہ انڈیا سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اس میں ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جب یہاں سے گیا ہے خطے سے 2021 میں, جو ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں, امریکہ کو بھی ہمیں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اس پہ کردار ادا کریں کہ افغان طالبان کو اپنی زبان میں سکھایا جائے, کیونکہ سچویشن اس وقت 9/11 سے بھی زیادہ ابتر ہو چکی ہے. آپ کو پوری گلوبل لیول پہ ڈپلومیسی اور having the support of United States, Middle Eastern countries, سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے آپ کا, ترکی الائیڈ ہے آپ کا, چائنا آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور بھی ملک, وہ ان سب کو تو آپ کریں. لیکن جو اینڈ گیم ہے نا, جو اس وقت مسئلہ ہے, وہ اس کا ریزولوشن ہے کہ آپ اپنی کائنیٹک ملٹری فورس اوور ویلمنگ یوز کریں اور افغانستان سے جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کریں, اس سے پہلے کہ انڈیا دوسرا فرنٹ کھولے اور آپ 2 فرنٹ وار میں الجھ جائیں. 2 فرنٹ وار میں الجھ جائے تو آپ کو خطرہ لاحق ہے کہ انڈیا بھی آ سکتا ہے اس میں؟ تو ظاہر ہے وہی کرا رہا ہے, وہ اس لیے تو کرا رہا ہے. نہیں, وہ تو پیچھے سے کرا رہا ہے نا, لیکن جو ان کو پھیٹی لگی ہے اس کے بعد پھر سے یہ کوشش کر سکتے ہیں آنے کی. نہیں, وہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں, تیاری کر رہی ہے. آپ کو خوش فہمی اور غلط فہمی ہے پاکستانیوں کو. انڈیا از پریپیئرنگ, چاہے مودی اسرائیل جاتا ہے یا ویپن خریدتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, دے آر پریپیئرنگ اینڈ دے آر لوکنگ فار دی اپرچونٹی. یہ بیوقوفی ہے پاکستان میں. میں نے جب پچھلے سال ہم نے جیتی تھی تو میں نے وکٹری ٹو پاکستان آرٹیکل لکھا تھا, اس کے اینڈ پہ یہی لکھا تھا کہ وہ تو تیاری کرے گا, ہر دشمن کرتا ہے اور وہ اس نے کرنا ہے. تو اس لیے یہ تو غلط فہمی ہے پاکستانی اس کی کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. وہ اس وقت کریں گے جس وقت آپ کو ادھر بہت زیادہ الجھا دیں یا آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیں. اسی لیے اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں اس پہلے کہ یہ مسئلہ بنے. جی آصف صاحب, آپ اگری کریں کہ نادر صاحب سے کہ انڈیا بھی کوشش کر سکتا ہے اور مطلب الجھا کے پاکستان کو وہاں پر ہندوستان بھی اس جنگ میں کودے گا بظاہر؟ نہیں, میں نادر میر کی 100% تائید کرتا ہوں. آپ ابھی بھی بڑا سافٹ لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کرے گا, وہ ہو سکتا ہے وہ کرے گا. وہ کمال کرتے ہیں, وہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ ہماری حقیقت کو مانتا نہیں ہے. وہ ملک کو توڑنے کی کوشش جو ہے نا شروع دن سے یہ کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس نے ہمارے اوپر حملہ بھی یہ کیا تھا مئی میں, اور اس کے بعد اور وہ زخم خوردہ ہے. تو وہ تو ہر قسم کی وہ کوشش کرے گا. آج مودی ادھر اسرائیل میں کیا یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کھانا کھانے تو وہ نہیں گیا. وہ یہی ہے کہ جی اور مزید جو نا لیٹسٹ ویپن سسٹم اور ٹیکنالوجی وغیرہ وہ اس سے لے کے آئے. وہ کیوں لے کے آئے کہ ہم نے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ افغانستان دونوں ملکوں کے لیے جو ایک مورا, اور وہ اس سے جو ہے نا پاکستان کو وہ بلیڈ
करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका जो संदूर 2 है, वो तो ये संदूर 2 उनकी तरफ से तो ये शुरू हुआ है, और वो उन्होंने ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर में भी जो है ना फ्रंट कई जगहों पे गर्म कर दिए हैं, वहाँ भी जो है ना वो स्क्रिमिशेस हुई हैं और दोनों से क्रॉस फायरिंग एक्सचेंज हुई है, तो उसको भी वो ये बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके है, यही तरीका होता है ना, वो 2 फ्रंट वो वॉर जो है, ये तो जब सोवियत यूनियन ये आई थी तो उस वक्त भी 2 फ्रंट ये क्रिएट हुआ था। ये तो बार बार हमें 2 फ्रंट सिनेरियो जो है ना उस तरफ ये धकेलने की कोशिश करते हैं। आज फिर उन्होंने वही उसी तरह का ये 2 महाज उन्होंने ये गर्म किए हैं कि हमें ये सैंडविच करें और हमें अंदर से कमजोर करें, बल्कि हम तो 3 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। अंदर से टेररिज्म है, उधर एक वेस्टर्न फ्रंट है, उधर से ईस्टर्न फ्रंट है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान फेस कर रहा है और उसके लिए हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अपना काम कर रही है, वो दोनों फ्रंट को और इंटरनल फ्रंट के ऊपर लड़ रही है, फ्रंट के ऊपर ये लड़ रही है। सिर्फ ये है कि उसके साथ अभी कौम को भी खड़ा होना है, बाकी अदारों को भी खड़ा होना है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी खड़ा होना है, रिलीजियस ग्रुप्स को भी साथ ये खड़ा होना है। फिर जो है ना मुल्क जो है इस किस्म के खतरात जो हैं, जो कि जॉइंट प्लानिंग है और उसके तहत वो एक मंसूबे के तहत वो ये सारा काम कर रहे हैं। ये इन आइसोलेशन ये काम नहीं हो रहा कि जी इधर ये कर दिया, ये उधर कर दिया। नो, उन्होंने अभी जो है एक बाकायदा प्रोग्राम के मुताबिक काम शुरू कर दिया है और अभी हमें जो है द वॉर हैज टू बी नाउ एक्सटेंडेड अक्रॉस द बॉर्डर, और यहाँ जो है काम हम वो कर रहे हैं ऑलरेडी। चलिए मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि इस वक्त इत्तलात ये आ रही है कि 22 अफगान तालिबान के एहलकार को हलाक कर दिया है पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर, और ये सिक्योरिटी ज़रा ये दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 22 अफगान तालिबान के जो वहाँ के एहलकार थे उनको जो है जो उन्होंने हमला किया बिला इश्तिहार फायरिंग की, उनको खामोश करा दिया गया, जिसमें 22 अफगान तालिबान के एहलकार जो है वो मारे जा चुके हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि उनके तमाम जो क्वाड कॉप्टर्स हैं उनको भी गिरा दिया, तमाम क्वाड कॉप्टर्स को भी गिरा दिया गया। ब्रिगेडियर आसिफ अहूर साहब ने हमें इन्फॉर्म किया है। साथ साथ ये बताता चलूं कि ये जो डेवलपमेंट आ रही है, कल हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी कल मिला बेंजामिन नेतन्याहू से और सारा नेतन्याहू से बहुत गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे। वो तो लग यही रहा था कि दोनों नजरियात के जो लोग हैं मिल गए हैं और पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी सारी कोशिशें करेंगे, ईरान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दैट कनेक्ट्स मी टू अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। नदमी साहब, ईरान और अमेरिका के माबैन भी जंग के खतरात हैं। खित्ता जंग की लपेट में पूरा आने के बिल्कुल दहलीज पे आ चुका है। इस सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे किया जाए? डिफ्यूज का तो पता नहीं, लेकिन यह पता है कि ईरान वॉर इज वेरी नियर टुडे और टुमारो और सम टाइम। और ये जो इसका जो लिंक है पाकिस्तान के साथ वो भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स है, इसी पे किताबें लिखता हूं अरबी किताब भी आ रही है। बिल्कुल। वो ये है कि इस वक्त इट इज नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, इसमें इसराइल को ना भूलें। आधी लड़ाई तो इसराइल की है, या ज्यादा लड़ाई तो इसराइल की है ईरान से, और इंस्टिगेटर भी इसराइल है अमेरिका का ईरान के खिलाफ। एक ये पॉइंट है। और दूसरा ये है कि इसराइल और अमेरिका की अगर ईरान से जंग होती है तो इसको जिस तरह भी बड़ा अच्छा ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया बहुत वाज़ेह करके, तो इसी के साथ आप लेट करें ना कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पर जाना और इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोलने का मतलब इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका खुद बिजी है और एक वॉर चल रही है तो उसके अंदर जो वो कर सकते हैं, यानी काबुल एंड दिल्ली मिलके दे माइट अटेम्प्ट। हमने तो तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे खिलाफ तो जंग चल रही है, पहले टेररिस्ट फॉर्म में, कोवर्ट फॉर्म में, अभी ओवर्ट खुल के सामने आ रही है। आज वेस्टर्न बॉर्डर पे आई है और कल किसी वक्त भी ईस्टर्न पे आ सकती है। तो पाकिस्तान नेशन हैज टू यूनाइट। हमारा मीडिया अलर्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त रमजान में हमारी वेरियस चैनल्स आर कीपिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान अब्रेस्ट कि भाई सारी खबरों से। तो इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी पूरी कौम को साथ ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ये नेशनल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। इस पे पॉलिटिक्स की बात ही ना करें, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान हैज टू बी मोबिलाइज्ड फॉर नेशनल डिफेंस अगेंस्ट एनी थ्रेट, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर है चाहे ईस्टर्न बॉर्डर है, या दोनों हैं। बिल्कुल मोबिलाइजेशन की जरूरत है, ये नेशनल इशू है, पॉलिटिकल इशू बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपसे इस बात पे। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि 2 फ्रंट वॉर है, हिंदुस्तान, अफगान तालिबान, और अब
خطرہ لاحق ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارا جو بارڈرنگ ایریا ہے ایران کے ساتھ بلوچستان، جو کہ ویسے ہی افیکٹڈ ہے فتنۃ الہندوستان کی وجہ سے BLA کی طرف سے، اور وہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں پھر بعد میں وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم جو ان کی پھیٹی لگاتے ہیں، لیکن یہ اس وقت پوری سچویشن جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آپ اگری کریں گے کہ اب جو ہے بہت اپنے میجرز میں بہت زیادہ ایکسٹریم میجرز کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جنگ جو ہے انہی کے ملک میں جا کے ختم کی جائے کہ جہاں سے شروع کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، اب ہم ایران کی سچویشن کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے اور پاکستان کی سچویشن کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں جو ہے نا اس وقت ٹارگٹ پہ ہیں، اور یہ دونوں کے خلاف محاذ جو ہے ایک بہت بڑی اوور آل گیم پلان کے لحاظ جو ہے یہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا جو بحری بیڑا جو ہے وہ پرشین گلف کے اراؤنڈ جو ہے وہ آلریڈی یہ ڈپلوائے ہوا ہے، اور وہ کوئی بات ماننے کے لیے وہ یہ تیار نہیں ہے، جبکہ انہوں نے ایران نے جو لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ انہوں نے تو اپنے نیوکلیر پروگرام کو تقریباً ختم ہی کرنے کے لیے اگری کر لیا ہے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، آپ اپنی میزائل پروگرام جو ہے نا اس کو بھی یہ رول بیک کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل آپ ننگے ہو جاؤ اور اپنا ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ یہ ختم کرو۔ تو اگر ان کے اوپر یہ اتنا پریشر ہے تو کیا وہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام جو ہے ان کو وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ تو جو 9/11 میں جب یہ افغانستان میں جو آئے تھے ان کا تو ون آف دی میجر ٹارگیٹ یہی تھا کہ پاکستان کو ہم نے اندر سے کمزور کر کے ڈی نیوکلرائز کرنا ہے۔ وہ نہیں کر سکے، لیکن ان کا ہدف تو ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ تو وہ اپنا پروگرام اس طریقے سے جو ہے وہ پہلے یہاں پر 6 ایجنسیاں افغانستان میں یہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ ویسٹرن بھی اور موساد بھی اور را بھی اور NDS بھی، اور آج ایک دوسرے فارم میں جو ہے نا وہی بیس ہے کوڈ آپریشن کے لیے جو 20 سال وہ چلا، اب وہ دوبارہ انہوں نے بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ یہ گرم کر دیا ہوا ہے، اور یہ جو ہتھیاروں کی جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ بھی ایک پلان کے مطابق اٹ واز بائی ڈیزائن کہ یہ جو $7 بلین کی ہر قسم کا لیٹسٹ ویپن جو ہے وہ آپ نے ان کو یہ دیا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی وہاں پر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ IS کے KP کو بھی لے لیں، یہ بھی سب ان کے کریٹڈ ہے۔ مجھے ساری ان کی ہسٹری پتا ہے کہ یہ کہاں یہ بنی بکا کیمپ میں بغداد میں، اور یہ کس طریقے سے پہلے سیریا اور عراق میں یہ لڑی، اور پھر کیسے وہ یہاں پر افغانستان میں یہ 2015 میں لائی گئی۔ القاعدہ بھی جو ہے ایٹ ون ٹائم جو ہے یہ ان کے منظور نظر تھی CIA کی، تو یہ ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، چاہے وہ رشیا ہو جائے، چائنا ہو جائے، پاکستان ہے، ایران ہے، یا اور ان کے جو مڈل ایسٹ میں جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ایک گیم پلان ہے، کیونکہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ اب مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ایک بیک فٹ میں آ گیا ہوا ہے، آلریڈی اس نے وہاں سے اپنی فورسز کو وڈرا کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ وہ ابھی اس کی پوزیشن جو پہلے تھی وہ اب وہ نہیں رہی، لیکن وہ جو ہے کسی اور طریقے سے جو ہے یہ اسرائیل کے ذریعے جو ہے جس کو اس نے وہاں کا ایک سپر پاور بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اس نے انڈیا کو یہ بنایا تھا چودھری، لیکن ٹھیک ہے آصف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، یو ہیو بین ویری کائنڈ انف، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے گیسٹ کی بھی آپ باتیں سن رہے ہیں، ہمارے سے جوائن کر چکے ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب۔ بہت شکریہ میجر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج غضب الحق آپریشن ہم نے افغانستان کی جو مطلب بلا اشتعال فائرنگ میں جو ہم نے کیا ہے، اور اب تک اطلاع یہ ہے کہ ان کے 22 یا 23 افغان طالبان کے جو اہلکار ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان has taken a very decisive action against the Afghan Taliban and the terrorists in the recent past and now today, and the things have been proven by every account, by every margin, that Afghan Taliban are supporting, are backing these terrorist groups, اور اس کے باوجود بھی وہ ڈیٹائی پہ پورے اترے ہوئے ہیں۔ یہ سب سچویشن اس وقت ایوالو ہو رہی ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے مابین بھی جنگ ہو سکتی ہے، بارڈرنگ ایریا بلوچستان ہے، وہاں سے BLA کے دہشت گرد ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی پھیٹی لگتی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ڈپلومیسی کو اب سائڈ پہ کیا جائے، اور اب جو ہے ان کی جنگ کو جو لوگ شروع کر رہے ہیں ان کے ملک میں ہی جا کے ختم کیا جائے، اور جو پاکستان نے غالباً اب یہ فیصلہ کر لیا ہے غضب الحق کے نام سے۔ آپ کا کیا کومنٹ ہے اس پہ؟ جی بیسیکلی دیکھیں، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست رہی ہے ہمیشہ، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ڈپلومیسی کو ہمیشہ چانس دیا ہے کہ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے حل ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے قطر میں بھی مذاکرات کیے، ترکیے میں بھی مذاکرات کیے،
لیکن جب یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، سعودی عرب نے بھی میڈیشن کی کوشش کی، تو پھر پاکستان نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا اور پاکستان ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اب کسی بھی ایکشن کا انشاءاللہ کاؤنٹر ری ایکشن فوری طور پر دیا جائے گا۔ اب جب ہم نے یہ کاؤنٹر ری ایکشن دیا، ایئر فورس نے اٹیک کیا ہم نے اور یہ ایئر ریڈز کیے، اور اس کے جواب میں یہ افغانیوں نے جو ہے پوری بارڈر کے اوپر جو ہے وہ 47 لے کے 2 گلاسیال فائرنگ شروع کر دی ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی ریگولر فورس ہے، افغان طالبان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ان کے تقریباً کوئی 22-25 کے قریب تو ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہماری پاکستان نے اسٹینڈ لیا ہے کہ جناب جو چھوٹے بڑے ہتھیار تمام کے ذریعے سے جناب ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کوڈ کاپٹرز کے ذریعے سے بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھیں الحمدللہ سارے کوڈ کاپٹرز کو جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے پوری بارڈر جس میں خاص طور پہ مہمند ہے، ارنتو سیکٹر ہے، چترال ہے، یہ سارے ایریا سے میں نے دیکھا ہوا ہے، کہ سارے نام مجھے زبانی یاد ہے، میں نے دیکھے ہیں یہ، اور یہ کبھی اپنے پیسفل ہوتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جن طالبان کو یہ نمک حرام ہے اور احسان فراموش ہیں کہ ان کو ہم نے اتنا اپنے پاس رکھا، اور آج انہوں نے دیکھو پوری بارڈر کو جو ہے وہ ہرٹ کیا ہوا ہے، ارنتو سیکٹر ہے اور ناوا گئی ہے، یہ باجوڑ ہے، یہ سارے علاقے میں انہوں نے جو ہے وہ امن کو جو ہے تاراج کیا۔ لیکن اب الحمدللہ پاکستان ڈیسائیڈ کر چکا ہے، پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کو کوئی مقابلہ نہیں ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پاکستان کی منہ توڑ جواب بالکل انشاءاللہ فتح پاکستان اس کے اندر کوئی پراکسیز بالکل انڈیا کی ضرور ہے، انڈیا ان کو ویپنز دے رہا ہے، انڈیا ان کو ایمونیشن دے رہا ہے، انڈیا ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ متقی صاحب کو، فارن منسٹر کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، کامرس منسٹر کو بلایا، اور انہوں نے ان کو الزام کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف ایکشن کریں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف میجر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف، آصف ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل بجا تھا، اور غضب الحق آپریشن جو ہے لانچ کر دیا گیا، خدا کا غضب، یعنی غضب الحق، خدا حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور آج پاکستان کی افواج کی سیکیورٹی فورسز نے اللہ کے نام لے کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں، جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو مذہب کو مس یوز کرتے ہیں، جو اپنے ہی لوگوں کو مذہب کے نام پر دیوار سے لگاتے ہیں اور دوسرے ملکوں پہ دہشت گردی کرواتے ہیں تاکہ ان کو ڈالرز ملتے رہے، ان کو ان کی اکانومی سسٹین ہوتی رہے۔ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ غضب الحق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے حق، اور آج جو ہے پاکستان کی افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے خدا کے نام کے ساتھ ان دہشت گردوں کو، ان کے بیکرز کو بہت بھرپور جواب دے دیا ہے۔ جی بس یہ انہوں نے جو ہم نے جو مارکا حق اور اس طرح کے جو نام ہم نے جو رکھے، وہ تو خیر ہم نے تو کسی اندازے سے لکھے، اپنے دین اور ایمان کے بیسس پہ رکھے۔ یہ ان میں کون سا دین ہے اور کون سا ایمان ہے اور کون سا اسلام ہے جو اس طرح کی یہ جو ہے جو نا کوڈ ورڈ جو ہے نا وہ یہ چن رہے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے نا اوپر یہ عذاب بنے گا اور یہ غضب آئے گا، اور آ چکا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اب رکنا نہیں ہے۔ پہلے جو تھی ہم نے یہ جو ہمارے برادر ممالک تھے انہوں نے ہمیں روکا اور ہم نے ریسٹرینٹ کیا اور ہم نے ڈپلومیسی اور پیس کو چانس کیا، لیکن اب جو ہے نا یہ تو بے غیرت اور بے شرم ہے، اور ان میں تو کوئی جو ہے دین ایمان نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، حیوان سے بھی یہ بدتر ہیں۔ جس طریقے سے یہاں پر انہوں نے درندگیاں پھیلائی ہوئی ہیں کہ ایمبولینسز کو بھی یہ نہیں چھوڑتے اور سیولینز کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، جو انمیٹس ہیں ان کو بھی یہ جلا دیتے ہیں، اس حد تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ امام بارگاہ اور ماسک اور مدرسہ کو یہ چھوڑتے ہیں، تو یہ تو ہے ان کے ساتھ تو پھر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کہ ان کو پھر ساری عمر یاد رہیں، اور وہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ وہ ہم نے اب کارروائی شروع کی ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو ہے نا پھر وہ اسی طرح یہ بھیک مانگے گے، اور اب ان کو کوئی بھیک نہیں دے گا، کوئی ان کو منہ نہیں لگائے گا۔ دنیا نے ان کا چہرہ یہ دیکھ لیا ہے۔ یہی جو ہے قطر ان کا بڑا مہربان تھا، کیونکہ وہاں ان کا پولیٹیکل آفس 2013 سے یہ بنا ہوا ہے، اور باقی بھی یہ جو عرب ممالک UAE اور سعودی عرب ہے یہ بھی ان کے بڑے نزدیک رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا ابھی ان کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ ٹیررزم صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور ہم ہی ایک ہیں جو ایک بلورک ہیں جو ان کے خلاف یہ لڑ سکتے ہیں، جو ہم نے ثابت کیا بھی ہے، اور ان کا ہم نے کمر توڑی بھی ہوئی ہے، اور دوبارہ ہم ان کی کمر توڑیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ ان کی کمر ہم توڑیں گے۔ شیخ ندیم صاحب مجھے بتائیے گا کہ دوبارہ ان کی کمر توڑی، جیسے آج
آصف اول صاحب نے حوالہ دیا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ایمبولینسز پہ بھی حملے کرتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں جب ریسکیو آفیشلز جو ہمارے انجرڈ فرنٹیک کو یا فرنٹیک کانسٹیبلری کے اہلکار تھے ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے تھے, ان بےغیرتوں نے, ان دہشت گردوں ان بےغیرتوں نے جو ہماری ایمبولینسز پہ بھی حملہ کیا. کہ یہ کہتے ہیں یہ جنگ ہے, تو جنگ میں تو عام سویلینز کو اور جو خاص طور پہ جو ریسکیو آفیشلز ہیں ان پر حملہ نہیں کیا جاتا, ان پہ حملے کیے جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, اب مجھے معلوم ہے آپ کی پوزیشن نہیں ہے, کچھ سیاسی ایلیمنٹس ان کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ لوگ بے رحم ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کتنے بے رحم ہیں کہ اس ایمبولینس کو انہوں نے آگ بھی لگائی, اور یہ پتہ نہیں کون سے دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجائے کہ ہمارے جتنے بھی جو ہیں اکابرین ہیں جو دین کے اور جو بڑے علماء ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے کاموں کی اس کی آپ کھل کر مذمت کریں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کس طرح سے یہ برداشت کر رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ اسلام ایسا دین نہیں ہے. اسلام کے اندر تو جنگ کے بھی قوانین ہیں کہ عورتوں بچوں کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, درخت کو نہیں کاٹ سکتے. یہ اس طرح کے بحرم, ہم نے ان کے لیے دعائیں کی, ان کو سپورٹ دی, ان کو اپنا مہمان رکھا. آپ دیکھیں کہ یہ کتنے احسان فراموش اور بغیرت قسم کے لوگ نکلے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں, اور ہندوستان جیسے مملک جو کہ ہندوؤں کی جہاں ہزاروں سے خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے, اس ملک کے ساتھ یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم جہنم رسید کریں گے. اب وقت آ گیا ہے, اور یہ جو بھی افغان طالبان رجیم ہے اور اس کی جو پراکسی ہے جو انڈیا کی جو بھی ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب اس دفعہ تو کمر کیا ان کے پوری ریڑھ کی ہڈی اور جسم کو ہم توڑ موڑ کے رکھیں گے. اب پاکستان کے ساتھ ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اب پہلے ہم نے بڑی دوستی کا ہاتھ بڑھایا قطر کے تھرو, ان کے تھرو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب بس یہ جو واقعی غضب ہے, یہ غضب اللہ کا ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے, اور آپریشن غضب اس وقت ختم ہو جب یہ افغان طالبان کی حکومت افغانستان سے ختم ہو. یہ ویسے بھی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ٹیمپرری تھی, اور انہوں نے الیکشن کرانے سے انہوں نے ابھی تک نہیں کرائے, ٹھیک ہے, اور پوری دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس موقع ہے اس وقت کہ وہ خان کوریڈور اور یہ سارے اپنا آرمر سے اٹیک کرے, اور ان کو جو ہے بالکل فارغ کرے, اور ناردرن الائنس کی جو اس طرح سے جو آپ کی جو ناردرن ریزسٹنس فورس بنی ہوئی ہے اس کو سپورٹ دے, تاکہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کریں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے خانہ جنگی وہاں پہ افغانستان میں شروع. آصف صاحب یہ بتائیے گا مجھے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سارے معاملات کریں, ان کو ان کی ہی زبان میں جواب دیا جائے. اب کیونکہ یہ کھلی جنگ ہے, اور اب پاکستان وہاں پہ جو اور فیکٹرز ہیں افغانستان کے اندر, میں ایک اسپیکولیٹو سوال کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ یہ صحیح سوال اس وقت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ افغان طالبان تو انکلوسیو حکومت نہیں بنا پائے, ان کی لیجیٹیمیسی کے ایشو ہے, سوائے انڈیا کے کوئی ان کو مانتا نہیں ہے, کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا ہے. کیا اب دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک ٹو دی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ان افغانستان, جیسے اور جو فیکشنز ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل ہمسایہ ملک کے طور پہ رہے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے, ان کی بھرپور حمایت کی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تک یہ ہیبت اللہ کی جو رجیم ہے, یہ جو ہے میرے لحاظ میں موسٹ ارسپانسبل یہ رجیم ہے. اس کو تو رجیم کہنا نہیں چاہیے, یہ تو ایک روگ آرگنائزیشن ہے جو اس نے اپنے دوحہ کا جو ایگریما ہے اس کو بالکل تار تار کر دیا ہوا ہے. کوئی چیز اس نے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا, اور 21 جو ہے وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں آرام سے, اور یہ ٹیررزم کو یہ ایکسپورٹ یہ کر رہے ہیں. 23,000 جو ہے وہاں پر ٹیررسٹ بیٹھے ہیں. یہ رشیا نے یہ خود جو ہے نا وہ یہ بیان دیا یہ پوٹن نے. تو یہ تو ایک پوری دنیا کے لیے ایک یہ خطرہ بن چکا ہے. یہ رجیم جو ہے یہ دنیا کے لیے ایک خطرہ یہ بن چکی ہے. تو اس لیے ان قسم کا یہاں سے ہٹانا بہت ضروری ہے, اور خاص کر جب کہ وہاں جو افغانی ہیں, عام جو شہری ہیں, عام پبلک جو ہے وہ ان سے انتہا سے زیادہ تنگ آ چکی ہے. انہوں نے خوشیاں منائی. اوکے آصف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں فارمر ڈپلومیٹ سابق سفیر غلام رسول صاحب نے جوائن کیا. غلام رسول صاحب, یہ جو آج پاکستان نے غضب الحق آپریشن لانچ کر دیا ہے افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ پہ, جس پہ اب تک اطلاع یہ ہے کہ ان کے 22 افغان طالبان کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں,
آپ ڈپلومیسی کو ہمیشہ ظاہر بات ہے جو آپ کی پوزیشن رہی ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت سرکمسٹانسز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ٹاک فائٹ سے زیادہ اب لگتا یہی ہے کہ اب فائٹ ہی کرنی پڑے گی اور ان کے ہی ملک میں جا کے ان کو ہی جواب دیا جائے گا. یہ جو اسٹریٹجی جو ہے پیراڈائم شفٹ جو یہ ہو چکا ایک طرح سے، جو کہ بلا اشتعال فائرنگ کے بعد جو پاکستان اپنا یہ حق استعمال کر رہا ہے، اس کی کنٹینیوشن ہونی چاہیے. دیکھیے جی، ہم نے تو ہمیشہ یہی ہماری فلسفی رہی ہے کہ ہم نے ڈیفینسو رہنا ہے. تو ابھی جو اشتعال انگیز کارروائی ہوئی افغانستان کی طرف سے، تو یہ جوابی کارروائی تھی، اور افغانستان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ جنگ جو ہے واٹ از کالڈ جنگ آف آپشن وہ نہ آپٹ کرے، کیونکہ آلریڈی ان کی 70-80% لوگ بھوک کا شکار ہیں. ان کو پاکستان سے تجارت کرنا ہے، ان کا دنیا سے رابطہ بھی یہاں سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط فیصلہ ان کا ہے جو انہوں نے جنگ چھیڑی ہے. لیکن اب یہ کہنے کے بعد پاکستان کے پاس یہ چارہ نہیں کہ اس جنگ کو وہاں تک لے جائے جہاں سے شروع ہوئی ہے اور ان نوڈل پوائنٹس کو ختم کرے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو عوام ہے افغانستان کا، ان کو آزاد کروائیں اس رجیم سے. ایک جتھا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے کابل پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ڈپلومیسی کے حوالے سے وی ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دا ورلڈ، کیونکہ یہ اب دنیا کو لائیں گے بیچ میں. پہلے جس طرح سے انہوں نے ہمارے دوستوں کو لائے بیچ میں، وہ لائیں گے اس میں، لیکن ویل ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ ان کا علاج اب ہمیں مکمل کرنا پڑے گا. یہ بیماری ایسے جانے والی نہیں ہے، لہذا میرا خیال ہے ہمیں اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا پڑے گا، لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے جانا چاہیے. غلام صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ نے جیسے حوالہ دیا ہے کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل فیکشنز ہیں، عوام ہے جو کہ ویسے ہی تنگ ہے ان سے، اور بہت سی جو اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے جو افغان طالبان کر رہی ہے، بہت سارے خاص طور پہ خواتین کو لے کے، وہ اپنے ان کا انٹرنل ایشو ہے، لیکن بہرحال اس سے دنیا بھر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. خود چائنا جو ہے، ابھی جو ان کے فارن منسٹر آئے تھے غالباً 3 یا 4 ماہ پہلے، وہ افغانستان بھی گئے تھے، ساکڈار صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ کے ملک میں جو دہشت گرد ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے خطرات نہیں ہے، خود چین کے لیے بھی، جو خاص طور پہ جو وہاں پہ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے چائنا کے اندر، جو ایک سپریٹسٹ موومنٹ ہے، اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. تو افغان طالبان کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے، یا ہے تو کس نہج کا دماغ ہے؟ اور مطلب ان کو یہ نہیں پتہ، جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ تجارت جو ہے پاکستان کے ذریعے سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان نے یہ ہمیشہ موقف اٹھایا ہے اور اپنایا ہے کہ بے شک تجارت کو موقع ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنی لوگوں کی جانوں پر اس کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور وہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کی جو کاروائیاں نہیں رکیں گی، تجارت بحال نہیں ہوگی. کیا ان کے اندر ابھی بھی عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، یا وہ ڈپلومیسی کے نارم سے بالکل نابلد ہے؟ کیونکہ ٹریننگ تو نہیں رہی نا، 15-20 سال سے تو وہ بیٹھے ہی نہیں تھے. وہ دیکھیے، ان کو نہ تو حکومت کرنے گورننس کا پتہ ہے، نہ ان کو ڈپلومیسی کا پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ بندوق کے زور پہ آ کے بیٹھ گئے، اور اب انفارچونیٹلی جو نیا آکوپیشن انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ ہے پراکسی کا. وہ دنیا کی پراکسی بن گئے، لہٰذا ان کے لیے اب باقی کچھ بھی انٹرسٹ نہیں رہا، نہ ان کے لوگوں کا، نہ اپنے ملک کا، نہ فیوچر کا. جب تک کہ وہاں سے ڈالرز آتے رہیں گے پراکسی ماسٹرز کے، تو یہ لڑتے رہیں گے اور بے گناہ لوگوں کا خون اپنے لوگوں کا بہاتے رہیں گے، ان کو بھوک اور تنگ دستی کا شکار بناتے رہیں گے، ان کو ہجرت کرواتے رہیں گے اور واپس لیتے رہیں گے. لہٰذا اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس نظام کو لپیٹنا ہوگا افغانستان کے دقیانوسی کو، اور عوام کو موقع دینا ہوگا کہ وہ اپنے. اچھا، اس میں ایک گلچ ہے غلام صاحب، یہ بتائیے گا مجھے، اگر پاکستان اس کے واسطے پرو ایکٹیو رول پلے کرتا ہے، کیونکہ افغان طالبان تو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے ہمارے ملک کے لیے اور دنیا کے حوالے سے، تو پاکستان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے کسی سوورن کنٹری کے اندر جو ہے مداخلت کر رہے ہیں. اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پہلے کولیبوریشن ریجنل لیول پہ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، اور ایک ریجنل اپروچ ہمیشہ ہم کہتے ہیں وہ کرنی پڑے گی. وہ تمام ریجنل لوگ اس میں آئیں گے، انٹرنیشنل، کیونکہ اب تو یہ کہ یہاں کا جو ایپی سینٹر بن گیا ہے ٹیررزم کا افغانستان، وہ تو پورا تھریٹ ہے پورے دنیا کے لیے. So لہذا I think we'll have to bring a coalition of countries which are affected by this menace of terrorism emanating from Afghanistan. Thank you very much. بہت شکریہ. Thank you سابق سفیر صاحب غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ
ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ये बताइएगा कि ये अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, जैसे मैं मुसलसल 1 घंटे से कह रहा हूं कि इन्होंने फिर से पाकिस्तान को छेड़कर अपने साथ ही गलत कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने दिफाई हक इस्तेमाल करते हुए पहले दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया और अब जो है इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं अफगान तालिबान कि इन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। वो डिप्लोमेसी को कोई मौका नहीं देना चाहते, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना चाहते, कोई वेरीफेबल मैकेनिज्म के तहत काम नहीं करना चाहते। ये जो फैसला किया है गज़बुल हक लॉन्च करके, ये बिल्कुल सही है आपके नजदीक? जी फरमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने खुद ही बड़ा खूबसूरत सा खुलासा पेश कर दिया है। अफगान तालिबान बेसिकली हिंदुस्तान के मोदी सरकार के हाथों में खेल रहे हैं और मई 2025 में जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किया, वो अभी डायरेक्ट बदला लेने की पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान के साथ। वो जानते हैं कि उन्होंने अगर खुद कोई छेड़छाड़ की तो मुंह के खाएंगे, तो उन्होंने अभी डॉलरों के अपने बोरियों के हिसाब से वहाँ पे तफसील शुरू कर दी है तालिबान के पास। अच्छा, तालिबान के लिए सबसे जो सोचने की बात है कि ये वही हिंदुस्तान है जो आज से चंद माह पहले इनको बहुत बुरा भला कहता था, दहशतगर्द कहता था, इनसे मिलने को तैयार नहीं था, और आज वो इनको खरीद रहा है और ये लोग उसके हाथ में बिक रहे हैं। अफगानिस्तान के अवाम को चाहिए कि इनको आड़े हाथों लें अपने तालिबान को। और दूसरी बात जो आपने की है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला किया। इन्होंने जो इस्लामाबाद में धमाके किए, रोजाना कहीं ना कहीं हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और जिस बेदर्दी के साथ ये हमारे मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तो उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था। इनके टेररिस्ट के वो ठिकाने तबाह किए थे जो अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे थे, और वो इनके जंप ऑफ पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल होते थे, और वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते थे। अब उसको इन्होंने तालिबान ने जो भी समझा है, और बजाय इसके कि मुआज़रत करते या वादा करते कि जी हम तालिबान के नाम पे जो भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो पाकिस्तान के तालिबान हैं चाहे वो अफगान तालिबान हैं, हम उनको रोकेंगे और अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए। बजाय इसके कि वो उसके ऊपर कोई वादा करते, उन्होंने एक जवाबी हमला करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल में ये उनकी अहमकाना नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की है इकरार साहब। मैं तस्मीन जावेद थैंक यू पर्सन, बहुत आपने सही बात की है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जैसा आपने कहा कि तालिबान के वजह से सॉफ्ट कॉर्नर पहले माजी में होता था, गुड तालिबान बैड तालिबान, अब ये एक देर आमद दुरुस्त आमद बात हो चुकी है कि अब दे आर नो गुड तालिबान, दे आर नो बैड तालिबान। चाय की प्यारी पी के पहले कहा जाता था कि एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ लोगों ने खुशियां मनाई थी 2021 के अंदर, और कहा गया था कि गुलामी की जंजीरें आज़ाद हो चुकी हैं, हम गुलामी की जंजीरों से वो आज़ाद हो चुके हैं, ऐसे आज़ाद हुए कि अब वो तनाते फिर रहे हैं, और इंडिया ने उनको गोद ले लिया है। दो मुख्तलिफ नजरियात, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, अफगान तालिबान जो अपने आप को कहते हैं इस्लाम के दाई हैं, वो उनके हवाले से अब दोनों में एक इत्तेहाद पैदा हो गया, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बरसदे पैकार है, और फिर पाकिस्तान इनको जवाब देता है, फिर इनको जो है अपनी हमदर्दी के पहलू जाग जाते हैं, जज्बातियत इनके अंदर आ जाती है। इनको तो अब जवाब मिलना चाहिए इन्हीं की जुबान में। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये असल में जुबान में भी यही समझते हैं जो पाकिस्तान ने अभी इख्तियार किया। प्यार मोहब्बत की जुबान ये बिल्कुल नहीं समझते। इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत मरतबा कोशिश की, हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने, जैसे आपको पता है कि सऊदी अरब ने, कतर ने, इवन के तुर्की ने कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन ये लोग जो है ना सवाए मोदी की बात समझने के किसी दूसरी की बात समझने को तैयार नहीं है। इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अभी तो पूरी दुनिया में आप देखें सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी इनसे यही शिकायत है कि वहां भी ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है ना उनको हवा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हिस्सा बन रहे हैं। तो इनको इसी अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इनका बाइकआउट करें, और इनके ऊपर जो है ना जिस तरह सोशल जो है ना पाबंदियां होती हैं वो पाबंदियां लगाएं इनके ऊपर, इनके जो है ना तजारत के ऊपर पाबंदियां लगाएं। देखिए उसके साथ एक मसला जुड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब अगर ये बात करेगा तो
کچھ بھی ہے. عوام جو افغانستان کے ہیں وہ تو بالکل الگ ہے, وہ تو ان کو لعنت بھیجتے ہیں افغان طالبان پر, وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہی نہیں ہے. یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, یونیورسٹیز ایجوکیشن کا کیا پورا انہوں نے نظام بدحال کر دیا ہے وہاں پہ. تو اگر اس طرح کا مطالبہ ہم کرتے ہیں, جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کے لوگوں کا حق بھی ہے کیونکہ ان کو 20 سال کی جنگ سہی انہوں نے, پھر ان کے سامنے یہ لوگ آ گئے ہیں, تو اب اس پہ کیا کیا جائے پھر آپ بتائیے. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر سے افغانستان کی عوام کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. افغانستان کے عوام کو جو ہے نا, جس انداز سے انہوں نے جب امریکہ گیا تو امریکہ کے فورسز کے خلاف ایکشن لیا, ابھی ضرورت اس کا عمل کیا ہے کہ افغانستان کے غیور عوام اپنے قابض طالبان, یہ قابض لوگ ہیں, ان کے خلاف اپنے آواز بلند کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں کہ یہ ہمارے ملک کے عوام پہ بھی مظالم ڈھا رہے ہیں, خواتین کے اوپر بھی مظالم ڈھا رہے ہیں, اور خطے کے امن کے ساتھ ساتھ پورے ملت اسلامیہ کے اتفاق کو بھی جو ہے انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. ملت اسلامیہ کو بھی جاگنا چاہیے. یہ بتائیے گا آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے, کیونکہ کسی بھی چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا, پورا خطہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے. ایران اور امریکہ کے مابین جنگ ہوتی ہے, رجیم چینج کی وہاں پہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ بارڈر ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ بھی اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. انڈیا کوشش کرے گا کہ ایسٹرن فرنٹ کو پھر سے ایکٹیو کرے. مودی صاحب کل اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا نیتن یاہو سے جھپیاں مار رہے ہیں وہاں پہ, جو نیتن یاہو کی بیوی ہے. یہ پورا لگتا ہے کہ دا پلاٹ ہیز تھکنڈ. اب اس کا حل پاکستان ایک تو جواب دے رہا ہے, لیکن اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا پڑے گا. بورڈ آف پیس کے اندر اس معاملے کو اٹھا لیا جائے, یونائٹڈ نیشنز کو اٹھایا جائے, کہاں اٹھایا جائے سر؟ دیکھیں ہمارے ہاں 5 فورمز ہیں. ایک ہمارے ہاں اسلامی ممالک کا فورم ہے OIC میں, ان کو فوری طور پہ ایکٹیو کرے. دوسرا ظاہر آپ نے کہا کہ جی یونائٹڈ نیشن میں جتنی جلدی جو ہے نا معاملے کو لے کے جائیں گے, ان کے خلاف جتنے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, اور وہ کوئی کم نہیں ہے, بے تحاشا ثبوت ہیں, بے تحاشا ہمارے پاس جو ہے نا جو دھماکے ہوئے ہیں ان کے لنکس وہاں سے ملے ہیں, ان کی وہ جگہ کے پورے ثبوت ہیں جہاں سے آدمی ٹرینڈ ہو کے آیا ہے, جہاں سے اس کیمپ میں اس نے قیام کیا, پاکستان میں آیا. تو ان ثبوتوں کو یونائٹڈ نیشن میں پیش کریں, اور ساتھ ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں اسلامی ممالک کے علاوہ, جو ہمارے غیر اسلامی دوست ممالک ہیں, ہماری یورپین کمیونٹی ہو گئی, امریکہ ہو گیا, فار ایسٹ کے ہمارے ممالک ہو گئے, تو ان سے بھی جو کہا جائے, ان کے چائنا سے کہا جائے, روس سے کہا جائے کہ سارے کے سارے ان کے اوپر پریشر ڈالیں, ان کو حقیقت کا احساس دلائیں, اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا ظلم کرنے لگے ہیں اس خطے کے ساتھ. ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے, تمام دنیا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرما رہے ہیں, اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی رسک افغان طالبان بن چکا ہے, اور ایک روک اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, پڑوسی ملک جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے. بہت سے افغان انلیگل ریفیوجیز کو, یا جو یہاں پہ جو ان کے نیشنلز جو رہ رہے تھے, ان کو بھی واپس بھیجا گیا. اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی پاکستان کی ریاست نے بہت کوشش کی ہے, اور بہت حد تک اس میں کامیابیاں بھی ہمیں ملی ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر. لیکن یہ ایک پرابلم ہے, جو دہشت گرد جو وہاں پہ اماجگاہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو افغان طالبان جنہوں نے گود لے لیا ہے, کندہار فیکشن ہو, کابل فیکشن ہو, سب کے ساتھ پاکستان کی جو فتنۃ الخوارج ہے TTP اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب اس میں ایک اور زاویہ یہ بھی آ چکا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انگیجمنٹ کی بات وہ کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ وہ بہت سویلائزڈ ہیں, بہت وہ چیزوں کو سمجھ گئے ہیں, اور ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں, سفارتکاری کرنا چاہتے ہیں. کیسی سفارتکاری ہے کہ دہشت گردوں کی اماجگاہ بن چکی ہے وہ جگہ. فٹ سولجر جیسے ابھی ایک ہمارے گیسٹ نے ہمیں بتایا کہ 35,000 دہشت گرد اس وقت, 35,000 دہشت گرد افغانستان کے اندر موجود ہیں. یہ تو شاید ان کی فوج سے زیادہ نمبر ہے یہ. تو سر اب کیا جائے, اور ان کو جیسے مطلب اب تو ایک کھلا ماحول بن چکا ہے, اور بارڈرز کو کوئی وہاں کوئی لیجیٹیمیٹ حکومت بھی نہیں ہے, گھس کے اور مار دیا جائے ان کو اندر, ڈیپ اسٹرائکس کیے جائیں. دیکھیں, ایک تو جو پاکستان نے ان کے خلاف اپنے ایکشن لیا, فضائی حملے کیے, ان کی فورسز کے اوپر یہ دباؤ بڑھاتے رہیں, ان کو ابھی آرام سے بیٹھنے نہ دیں, منہ توڑ جواب دیں. ان کو احساس خود ہو جب ان کا اس لحاظ سے نقصان ہوگا کہ جی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے غلط کام کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو مسلح افواج کا ساتھ دینا چاہیے, اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ساتھ دینا چاہیے, اور اپنے سیاسی اختلافات کو بھول کے اپنی گورنمنٹ کو مسلح افواج کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے. دوسری طرف ہماری وزارت خارجہ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے, اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے سفیر جہاں بھی سفیر ہیں
ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ پورے ملت اسلامیہ کے لیے، پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو وزارت دفاع ہے وہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی ان دونوں کو استعمال کر کے ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، منہ توڑ جواب دینا چاہیے. انڈیا کو بھی جواب دینا چاہیے. انڈیا کوششیں کر رہا ہے کہ پھر سے پاکستان کو افغانستان کے ذریعے سے جو ہے نقصان پہنچایا جائے، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے سمر کے ناظرین، جیسے آج میں نے کہا کہ سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد جو ہے وہ اسی وقت آئے گا کہ جب ہم مل کے بیٹھیں اور مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریں. ہماری سیاستیں اپنی جگہ، تمام سیاسی جماعتیں میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ہے سمر کی ہے کہ سیاست اگر ہو تو وہ کنسٹرکٹیو سیاست ہو. اس نے ایسا کیا، وہ 25 سال 30 سال پہلے کی پالیسی، وہ بات کی ہے، تاریخ کی باتیں ہیں، وہاں بیٹھ جائیے، سیشن کروا لیجئے، پینل ڈسکشنز کروا لیجئے، بہت شوق ہے بولنے کا تو زیادہ بول لیجئے، لیکن اس وقت لوگوں کو کنفیوز مت کریں. کنفیوژن اس وقت میرے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے. جو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا وہ پھر آپ پھر سے کہیں نہ کہیں نادان دشمن کا کردار ادا کریں گے اور سمپتھیز پیدا کریں گے افغان طالبان کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے کہ جن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ وہ حملہ کریں. کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے دل و جان سے کوشش کی ہے، افغان طالبان کے لیے بھی. انفیکٹ کہنے دیجئے مجھے کہ ان کی وہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں اگر ان کی کہیں جگہ بنتی ہے تو ان کو وہ ملے، تاکہ ان کو یہ باور کروایا جا سکے کہ وہ دہشت گردوں کو کنٹرول کریں گے. لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ افغان طالبان نے بے وفائی کی ہے، ڈس لائلٹی شو کی ہے، اور اس وقت ان کو جو گود لے لیا ہے وہ ہندوستان میں لے لیا ہے، ایمبیسی کھول لی ہے وہاں پہ، پیسے شاید ان کو ملیں گے، ڈیمز بنائیں گے، پانی کی چیزیں کریں گے، پتہ نہیں دو خود مختار ریاستیں جو بھی فیصلہ کریں ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، اور افغانستان جو ہے اس وقت ہندوستان سے باقاعدہ ڈکٹیشن لیتا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے عزائم پر، پاکستان کے انٹرسٹ کو، پاکستان کے سویلینز کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو شہید کر رہے ہیں. ہمارے جو ریسکیو آفیشلز ہیں، یہ دہشت گرد جب وہاں سے آتے ہیں یہ ان کو بھی جا کے شہید کرتے ہیں. یہ کسی کے سگے نہیں ہے. یہ چھوڑ دیجئے قبائلی نظام، اس طرح کی گفتگو کرنا. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ جو بھی کسی معصوم آدمی کو مارے وہ کہیں سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتا. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ اس میں مزید اور کچھ تبصرہ کریں گے؟ جی آپ نے خود بہت اچھا اس کا خلاصہ پیش کر دیا. میرا تبصرہ ٹوٹل اتنا ہی ہے کہ ہمارے جو قبائلی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، ہمارے قبائلی بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، اور وہ خود بھی ماشاءاللہ ہتھیار چلانا جانتے ہیں، غیور پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جہاں جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ افغان طالبان میں سے پاکستان کے علاقے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ روکیں، ان کے خلاف. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں منور مرزا صاحب جوائن کر چکے ہیں، ماہر عالمی امور ہیں. بہت شکریہ منور مرزا صاحب. آپ اس کو جو یہ معاملات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان نے غضب الحق آپریشن لانچ کر دیا ہے افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں. ڈپلومیسی کو بہت موقع دے دیا. خواجہ اسد صاحب نے حالیہ دنوں میں یہ 1-2 مہینے پہلے یہ بتایا تھا کہ کتنے ہم نے جا کے وہاں پہ پولیٹیشینز کو بھیجے، وہاں سے پاکستان کے یہاں سے انٹیلیجنس آفیشلز گئے، ان کو سمجھایا وہاں کی قیادت کو کہ بھائی آپ کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے ان کی طرف سے سارے کردار ادا کر دیا. مطلب ہمیں کوئی یہ تنقید نہیں کر سکتا کہ ہم نے ڈپلومیسی کو موقع نہیں دیا، ہر بھرپور موقع دیا. یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آپ کے نزدیک پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ ڈپلومیسی کو ہی موقع دینا چاہیے تھا؟ جی منور مرزا صاحب. اوکے منور مرزا صاحب ابھی لائن پہ ہمارے ساتھ موجود. جی منور صاحب آپ تک سوال پہنچا میرا؟ جی بالکل موجود ہے. اوکے آپ کو میری آواز جی آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. پچھلا حملہ بھی بالکل صحیح کیا تھا، وہاں پر جو 3 صوبوں میں جا کر ٹارگٹ کیا تھا. اور اب یہ جو افغان طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے یہ جو اشتعال انگیزی کی گئی ہے، یہ پاکستان کے خلاف یہ جو ایک فوجی کارروائی کی گئی ہے، اس کو جس طریقے سے پاکستان نے نپٹا ہے، جس طرح انہوں نے جواب دیا ہے پاکستان نے، یہ بالکل پاکستان نے اپنا اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت حق دفاع کو استعمال کیا ہے. افغانستان کے ساتھ ہم نے بے تحاشا احسان کیے ہیں، ہر قسم کی سفارتکاری کی ہے، ان کی ساری دنیا کے فروغ میں حمایت کی جب وہ کچھ بھی نہیں تھے. ساری دنیا انہیں دہشت گرد کہتی تھی. ان طالبان کو یہ جو عبوری حکومت ہے انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دے کر پاکستان کے اندر داخل کر کے ایک
बिल्कुल एहसान फरामोशी की है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। आखिरकार अवाम ये पूछते हैं कि हमारे पास इतनी ताकतवर फौज है जिसने भारत को घुटने टिकवा दिए, तो ये अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत जो कि हमारे एहसानों तले दबी हुई है, पूरे अफगान जो कौम है वो हमारे एहसानों तले दबी हुई है। 45 साल तक हमने 70 लाख आदमियों को की मेजबानी की, उनकी ये तरीकाकार है एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क के साथ करने का कि आप बाकायदा उसके ऊपर हमले कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि वो सबर से काम लेगा। बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इससे जो केपी के लोग हैं जो कि बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, उन्होंने ही मेजबानी की थी इन लोगों की, उन्होंने ही इनको अपने बाकायदा घरों में जगह दिया था भाई बनाकर, उनके घरों पे ये हमला कर रहे हैं। और तो इसका जवाब जो है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से ये जो दिया जाए बिल्कुल सही है। डिप्लोमेसी का जो वक्त था वो हमने पूरा कर दिया। हर अपने न सिर्फ जाकर उनको समझाया और बल्कि अपने जो दोस्त ममालिक थे तुर्किया, कतर और यूएई वगैरह, उनसे सऊदी अरेबिया तक से इनको समझाने की कोशिश की। लेकिन यूं महसूस होता है कि इनकी तो अकल ही खत्म हो गई है, ये तो कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसका जवाब जो है फिर इसी तरह दिया जाएगा। इनके पास एक ही चॉइस है, वो चॉइस ये है कि या तो वो दहशतगर्दों का साथ दें या पाकिस्तान का साथ दें। अगर इन्होंने दहशतगर्द ग्रुपों का साथ देना ही अपनी चॉइस समझी है तो फिर इसका जवाब वही है जो कि आज पहले भी दिया था और आज भी दिया गया है। कौन दिमाग हो चुके हैं मुनव्वर साहब आपके नजदीक? ये लोग जो हैं समझते नहीं हैं और इनको यही जवाब मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कोलैटरल डैमेज का नाम लेके, कहीं ना कहीं होता भी होगा, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये सारे वाक़यात तो, लेकिन दहशतगर्द तो घुसते हैं ना लोगों के अंदर। कभी ऑपरेशंस को कंट्रोवर्शियल बना के कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इस पर कन्फ्यूजन हो जाती है। इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जुर्म कन्फ्यूजन फैलाना है, और जो कोई भी अगर दानिस्ता तौर पर कर रहा है तो फिर तो उसका अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन जो कोई गैर दानिस्ता कर रहा है उसको कैसे समझाया जाए भाई ये जो आप लोग कर रहे हैं, और पिछले 40 साल का आप तस्करा ले आते हैं इस मौजू पर कि वो पुरानी पॉलिसीज़ का ये नतीजा था, इसको छोड़ने की जरूरत है। ये सेशन डिस्कशंस के अंदर, पैनल डिस्कशंस के अंदर ये सारी बातें चले, ठीक है आप कर लीजिए, लेकिन इस वक्त आप क्लैरिटी के साथ बोलिए कि तालिबान जो है फितनतुल खवारिज है, टीटीपी फितनतुल खवारिज है, टीटीए उनको सपोर्ट कर रही है, दहशतगर्दों का एक नेक्सस है, उसके खिलाफ पाकिस्तान एक भरपूर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें, माजी की बातों को छेड़ के कि जी 40 साल पहले आपने इनको क्या कहा, मुजाहिदीन कहा, वो एक तारीख का हिस्सा है। उस दौर के लोग ना अफगानिस्तान में जिंदा है ना पाकिस्तान में जिंदा है, मेजॉरिटी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अभी दौर बिल्कुल मुख्तलिफ है और ना वो उस दौर के लोग रहे जो इस्लाम के नाम पे फिर भी जो है ना इज्जत रखते थे। आज के दौर में तो जब आप देखते हैं कि जी मोदी जो इनका दुश्मन था तालिबान का, उसकी गोद में जाके बैठे हैं, ये उनके मोदी के दुश्मन थे, बीजेपी के दुश्मन थे, ये उसके छा जाके बैठ गए। इससे तो अभी हम पाकिस्तान वालों को सबक सीखना चाहिए, जो थोड़ी बहुत हमदर्दी इनसे रखते थे पहले। मुझे उम्मीद है अभी वो अकल के नाखून लेंगे, उनको होश आएगी, और मेरे ख्याल में वो अभी अपना जो है ना इसके ऊपर जो तनकीद का पहलू है वो उसको नजरसानी करेंगे, और इसको बजाय तनकीद का एक अंसर शामिल करने के वो पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के सपोर्टर बनेंगे इंशाल्लाह। चित्राल के अंदर खैबर मोहम्मद, कुर्रम और बाजोड़ में अफगान तालिबान की तरफ से कोशिश की गई थी पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की या कार्रवाई करने की, उनको जवाब दे दिया गया है। 22 अफगान या 23 अफगान तालिबान के एहलकार जो हैं जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई है उसमें वो मारे जा चुके हैं, और पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू इंश्योर इट्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड द सेफ्टी ऑफ एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। और मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो फॉरेन मीडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी इस पे कहा है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया गया है राइट नाउ देयर हैव बीन नो पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर्ड नॉर एनी पाकिस्तानी सोल्जर्स मार्टायर्ड, एनी क्लेम ऑफ
damage to Pakistan thus far, a little more than the fantasy of Indian proxies in Afghanistan. जैसे सोशल मीडिया के जरिए से इंडियन नेटवर्क, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है कि जब भी अफगानिस्तान से कोई हमला होता है पाकिस्तान पे, इंडियन मीडिया पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि वो पूरा ही कोशिश कर रहे हैं इस तरह की पिक्चराइजेशन करें, पोर्ट्रेट करें कि पाकिस्तान में अफवाज को कोई नुकसान पहुंचा है। मुशर्रफ जैदी साहब ने क्लियर किया कि कोई शहादत नहीं हुई है और कोई सोल्जर कैप्चर नहीं किया गया। इनफैक्ट उसके बरखिलाफ पाकिस्तान ने 22 अफगान तालिबान के एहलकारों को हलाक कर दिया है। मुशर्रफ जैदी ने मजीद कहा कि रेस्ट एश्योर्ड ऑल अग्रेशन टारगेटिंग पाकिस्तान विल गेट द सेम रिस्पॉन्स, इमीडिएट एंड इफेक्टिव। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा, जायज रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो भी जल्दी मिलेगा और बहुत फाल इफेक्टिव मिलेगा, असर उसके अंदर होगा। तो बहुत सारे हवालों से ये सारी बातें आ रही हैं। और जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर ने तारिक फजल चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये जो प्रोवोकेटिव एक्शंस यानी बिला इश्तियाल फायरिंग जो अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से किया गया केपी बॉर्डर में, चित्राल मोहम्मद में, उसका एक जवाब दिया गया है। और इस सारे हवालों से बात करेंगे। मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त एक्टिवेट हो जाता है, इनका जो मीडिया है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी पिक्चर दुनिया को दिखाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत नुकसान अफगान तालिबान ने पहुंचा दिया है। हकीकत इसके बरखिलाफ है। जब लोगों की भी रियलाइजेशन हो जाती है, जब जो न्यूट्रल मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया जब वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा तो कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स ये सारी चीज़ें को नजर आएंगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो ममालिक हैं हिंदुस्तान को बावर क्यों नहीं करा रहे? खास तौर पर इंडिया का जो एक सबूत, इंडिया की जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है वो साबित हो चुकी है। जो अमेरिका के अंदर जो सज़ा हुई है एक इनके रॉ के एजेंट को, जो एक सिख को असैसिनेट करने के लिए अमेरिका में गया था, इनकी ट्रांसनेशनल टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर इंडियंस की साबित हो चुकी है। अफगान तालिबान के जरिए से भी साबित हो रही है। पाकिस्तान लातादाद मौकों पर डोजियर्स दे चुका है, लेकिन इंडिया के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया को एक वादे पैगाम तो दिया हुआ है और इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जो कुछ कर रहा है वो असल में ये जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, इनके साथ एक खेल कर रहा है। खुद वो सबसे बड़ा चैंपियन बनता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ। तो और दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा है ना कि क्या इंडिया को उन्होंने जवाब दिया या नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। आज तक अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत को 4 साल होने के बाद भी तस्लीम नहीं किया गया। उनके ऊपर एक शर्त लगाई गई थी, शिक नंबर 2 है वो दोहा मुआहदे की, जिसके तहत उन्हें इस बात का पाबंद किया गया था इन अफगान तालिबान को कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी मुल्क के खिलाफ भी। और इंडिया इस बात का खुद गवाह भी है और सलामती कौंसिल में इस बात को मानता भी है। इंडिया ने भी आज तक अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ये जो वो खेल कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को जित पहुंचाने के लिए कर रहा है। एक दुनिया की हुकूमत, कोई एक तो आप मुझे बता दीजिए पूरी दुनिया में हुकूमत, ये सोशल मीडिया का खेल, ये खेलना हमें भी बहुत आता है। ये हमने ये ना समझे भाग के सिर्फ अकेला भारत ही ये खेल कर सकता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का खेल खेले, चाहे वो सोशल मीडिया का तमाशा लगाए। ये खेल हमें भी खूब खेलना आता है और इसका जवाब भी देना आता है। जब हमारी अफवाज जो हैं वो सड़क के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अपने सिटीजन के लिए भरपूर जवाब दे रही हैं और इनको वो सबक सिखा रही हैं कि ये याद रखेंगे और इन्हें जहन्नम वासिल कर रही हैं इन खवारिज को, तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इसको कोई दुनिया में नहीं मान रहा। अगर कोई मान रहा होता तो आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तान ने अभी हालिया जो हमला किया था 4-5 दिन पहले, तो क्या किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को कंडेम किया या किसी ने ये कहा कि आपने गलत काम किया? इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब। आप दोनों मौजूद मेहमान और बहुत से मौजूद मेहमान जो इस हवाले से जो स्पेशल ट्रांसमिशन में तब्दील हो गया हमारा प्रोग्राम खबर से तस्वीर तक, जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान की दहशतगर्दी जो हुई है वहाँ से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी, उसका जवाब दिया, इफेक्टिव जवाब दिया। 22 या 23 अफगान तालिबान जो है उनके एहलकार को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान deserves the right to respond effectively, and it did so because for the reason that Pakistan is a responsible state, and any country that is trying to affect or cause harm to our national interests and to the civilians and to the law enforcement people will get a very immediate and a very effective response. और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। दुनिया संभल जाए,
और संभाले अफगानिस्तान की तालिबान को और इनके बैकर्स को, हिंदुस्तान को, इस पर भी नजर रखिएगा। और साथ साथ जो ईरान अमेरिका के माबैन जो जंग के मामलात हैं, खित्ता लपेट में है जंग के हवाले से। इसके हवाले से एक फैसला करना पड़ेगा कि इस तरह से पाकिस्तान जो है वो नंबरदाजबा होगा इंसानी कुव्वतों से। और खास तौर पर इस वक्त सियासी इत्तेहाद की भी जरूरत है। कोई भी इस वक्त अगर कंफ्यूजन पैदा करता है 40 साल 35 साल 30 साल पहले की पॉलिसी और ये वो फॉरेन पॉलिसी, उसको अभी आप साइड पे करें। इस वक्त सिर्फ ग्रे एंड व्हाइट में चीजों को देखिए। वहां से हमला हो रहा है, अफगान तालिबान हमला कर रहे हैं, टीटीपी के दहशतगर्द हमला करते हैं, बीएलए के करते हैं। इनके खिलाफ एक ही जवाब आएगा कि अगर आप हमला करेंगे तो फिर आपको आपके ही जबान में जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अब बात यह भी हो रही है कि अभी तक पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, बल्कि अब पाकिस्तान को डीप स्ट्राइक्स करने की भी जरूरत है। डीप स्ट्राइक्स यानी यह कि अफगानिस्तान के अंदर जहां के और ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, इनके खिलाफ और फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल यहां पे लेते हैं वक्फा, उसके बाद आपके सामने हेडलाइंस आएंगी मजीद और उसके अंदर आप जानते रहेंगे। थैंक यू।